السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر فرعونیوں سے کہا، میں رب العالمین، جہان کے پالنے والے کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہماری نشانیاں ان فرعونیوں کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان فرعونیوں کو جو بھی نشانیاں دکھاتے وہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں بھی پکڑ لیا تاکہ وہ لوگ گناہ سے باز آ جائیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور ہر بار فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے، اے جادوگر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اس کے حساب سے عذاب اٹھا لینے کی دعا کر، ہم ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ پھر جب ہم ان فرعونیوں سے عذاب دور کر دیتے تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے اور سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے ایک بار اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہی یعنی حکومت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ اگر موسیٰ رسول ہوتے تو ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا پھر اس کے ساتھ جمع ہو کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، بہلایا پھسلایا تو ان لوگوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ سب اپنے رب کے نافرمان لوگ تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان فرعونیوں سے انتقام یعنی بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ اور ہم نے ان فرعونیوں کو گیا گزرا یاد ماضی بنا دیا اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56 تک۔ 11ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اسی طریقے سے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا انجام ہوا فرعون کا، فرعونیوں کا، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ یضحکون، موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر گئے وہ لوگ دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، ہنسنے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، ایھا الساحر، اے جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔ اس زمانے میں کیا تھا، جب وہ لوگ اپنے خلاف کوئی چیز سنتے تھے تو عالم آدمی کو، فاضل آدمی کو ایسے ہی جادوگر کہتے تھے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان غور کیجئے۔ الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ تو لی کا استعمال کیا، یعنی میرے لیے میں، اور جس نے بھی ایسے جملے استعمال کیے سب برباد ہو گئے۔ قارون نے کہا اندی میرے پاس، تو وہ برباد ہو گیا، اللہ نے دھسا دیا۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا۔ آیت نمبر 52 میں ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ میں بہتر ہوں یا وہ جو بے توقیر ہے، بے عزت ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے اس کی زبان میں لکنت ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی ہکلاتے تھے آپ، اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ فرعون نے پروپیگنڈا کیا، اپنی قوم میں اپنی دھاک بیٹھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ دولت اور حکومت کی بات کی کہ موسیٰ کے پاس نہ دولت ہے نہ حکومت ہے، تو وہ کیسے صحیح بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فی الآخر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ غصہ دلایا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ تو جب ان لوگوں نے، فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لے لیا اور گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے۔
جس کو بھی شک ہے وہ چلا جائے اور دیکھ لے اور قرآن کریم کو مان لے، توحید والا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔